نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، ایک بات پھر عرض کروں گا کہ جن لوگوں کو ٹیک لگانے کی ضرورت نہ ہو مسجد سے ٹیک نہ لگائیں. شاہوں کے دربار میں کیا ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بیٹھے ہیں؟ ذرا بیٹھ کے بتاؤ تو، ایسے ٹیک لگا کر کے. ہاں کسی کو ایسی ضرورت نہیں بیٹھ سکتا ہے بیچارہ، تو عذر کی حالت جو ہے اس میں ضرور اجازت ہے، لیکن بلا عذر جوان آدمی ٹیک لگا کر کے مسجد کو بیٹھے. ایک بزرگ کا واقعہ سنایا تھا میں نے کہ بیچارے نفل پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو ذرا سا کمر سیدھی کرنے کے لیے مسجد کے دیوار سے ٹیک لگا لی. بس گوشہ مسجد سے آواز آئی کہ شاہوں کے دربار میں ایسے بیٹھتے ہیں. پھر اس کے بعد جب انہوں نے پاؤں سمیٹے ہیں تو مر کے ہی پھیلے ہیں، کبھی ٹیک نہیں لگائی. اور ہمارے یہاں سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ ہمارے یہاں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، جماعت ہو رہی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، عیدین ہو رہی ہے، خوب دھوم دھام سے حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، اور اسلامی تعلیمات بھی آن لائن جاری ہے، لیکن کچھ معلوم نہیں ہو رہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم گراؤنڈ پہ دیکھتے تو کچھ معلوم نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے. موٹی موٹی چیز نہیں معلوم ہے یہ کیا آواز ہو رہا ہے، یہ کیا نصیحت ہو رہی ہے، یہ کیا کسی کا بھلا ہو رہا ہے. کچھ یا تو پھر بیان کرنے والا بیان نہیں کرتا ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں بیان نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بیچارہ. یا پھر آپ سنتے نہیں ہو، یا پھر آپ سنتے ہو تو سمجھتے نہیں ہو، یا پھر سمجھتے ہو تو آپ کو عمل ہی نہیں کرنا اس پر. جو بھی بات ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے. میں ایک دن بتا چکا ہوں، شاید ہر وقت بتانا پڑے گا کیا، کہ مردوں کی پہلی صف بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. اگر کسی کو پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو لڑائی جھگڑا ہوگا پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے. لیکن نہ جاننے کو بیٹھے رہتے پیچھے. حضور فرماتے ہیں خیر الصفوف الرجال اولها وشرها آخرها. مردوں کی پہلی صف سب سے اچھی ہے. حضور سب سے اچھی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. جو جتنا امام سے قریب ہوگا فیض اسے اتنا زیادہ ملے گا. شمع سے جو زیادہ قریب ہوگا تپش اس کو زیادہ ملے گی. آنچ جب تک پروانہ شمع سے قریب نہیں چلے گا کیسے؟ وہ شمع کی حیثیت میں ہوتا ہے امام. جتنا قریب ہوں گے اتنا فیض ملے گا آپ کو، اور جتنا دور ہوں گے فیض کم ہوتا جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ مردوں کی سب سے اچھی صف وہ ہے جو پہلی ہے، اور سب سے بری صف وہ ہے جو بالکل پچھلی ہے. اس کو بھی شروا کہا، بری ہے وہ. حضور نے کہا بری ہے. کیوں آپ پیچھے کھڑے ہونے کے عادی ہو گئے ہیں؟ شاید نکلنے کی فکر آپ کو زیادہ ہے یہاں آنے سے، اس لیے پیچھے بیٹھے. ہاں عورتیں اگر آتی ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو ان کے لیے ہے کہ ان کی سب سے پچھلی صف اچھی ہے. وہ مردوں سے جتنا الگ ہٹ کے کھڑی ہو اتنا زیادہ اچھا. عورتوں کی سب سے پچھلی صف اچھی ہے اور سب سے بری صف پہلی یہ عورتوں کی ہے. وہ خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها. ہاں نماز جنازہ میں مردوں کی بھی آخری صف بہتر ہے. کچھ تو سیکھ لو آپ. آج تو بہت سن رہے ہو آپ، لائن آن لائن بھی بہت چل رہا ہے، لیکن معلوم کچھ نہیں ہوا. ہم جب گراؤنڈ پہ دیکھتے تو کچھ علم نہیں دکھائی دیتا، کچھ بھی نہیں. ابھی محرم آ رہا ہے بلکہ آ گیا، اور اسلامی پہلا مہینہ ہے. تقریباً 150 محافل کا اہتمام ہوگا. آبادی کے لوگ بیچارے اس لیے اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کچھ اپنا دین سیکھ لیں. اسی لیے دین سکھانے کے لیے کرتے ہیں بیچارے. ہو سکتا ہے کوئی آمدنی کے لیے بھی کرتا ہو، میں نہیں بتا سکتا ہوں، اس کا دھندا اس کا روزگار ہو تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن زیادہ تر لوگ صرف دین سکھانے کے لیے ہی یہ محرم کے جلسے جلوس کا اہتمام کرتے ہیں. 150 جگہ سے سکھایا جا رہا ہے تو بھی نہیں سیکھ رہے ہیں کچھ نہیں. لیکن آپ جانتے ہو سکھائے گا کون؟ وہ جو سیکھا ہوا ہو. جس نے خود کچھ نہ سیکھا ہوا آپ کو کیا سکھائے گا؟ تو آج اگر آپ کو سننا ہی ہے کسی سے تو کسی مدرس سے سنو، وہ سنائے گا. جس نے اچھی طرح سے قرآن پڑھا ہو، قرآن کی تفسیر جانتا ہو، جس نے حدیث پڑھی ہو اور اچھی طرح سے حدیث کی شروعات پر اس کی نظر ہو، جو ائمہ کو جانتا ہو، ان کے فتاوی پر اس کی نظر ہو.
جو بیچارہ اجماع امت کو جانتا ہو اور ان کے فیصلوں پر اس کی نگاہ ہو، تو اگر کوئی مدرس بیٹھے گا درس کے لیے تو ضرور دین سکھا دیں، اور اگر دل بہلانے کے لیے ہے واس محض واہ واہ کے لیے تو دل بہلاتے ہیں۔ دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے، دین سیکھو۔ چلو اب میں اپنے عنوان پر آؤں تھوڑا سا۔ آج میں نے پڑھا ہے بہت عظیم عنوان ہے کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا، وہی طور کی ان کے لیے جنت ہے۔ جب میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں، جب پڑھتا ہوں کہ اللہ نے مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا، بلا شبہ خرید لیا، وہی طور کی ان کے لیے جنت ہے۔ جب میں یہاں پہنچتا ہوں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں۔ اب آپ پوچھیں کہ یہ حیرت کیا ہے آپ کو، کیوں آپ حیرت زدہ ہیں یہاں پہنچ کر کے؟ میں حیرت زدہ اس لیے ہوں کہ تمام جہاں کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کوئی بھی ہو، کہ جان اللہ ہی کی ہے اور مال اللہ ہی کا ہے، ایسے ہی جیسے یہ جہان اللہ کا ہے، سارا جہان اللہ کا ہے۔ جب اسی کا ہے تو اس کے خریدنے کا کیا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی جانوں کو اور مسلمانوں کے مالوں کو اللہ نے خرید لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بہت قیمتی ہے۔ مومن کہا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین، خدا کرے سب کو یہ فضیلت ملے، ایمان اور صف مومنین میں سب آ جائیں۔ کتنا قیمتی ہے مومن، یہ اس کا کرم ہے کہ جان تو اسی کی ہے اور مال بھی اسی کا ہے، لیکن اس نے جان بھی ہمارے حوالے کر دی کہ اس جان کے اوپر تمہارا بھی اختیار چلے گا، اور مال ہمارے حوالے کر دیا کہ اس مال کے اوپر تمہارا بھی اختیار چلے گا، ایسا اسی کا، لیکن اس نے ہمیں ایک گنا اختیار دے دیا ہے۔ اب تم چاہو تو میرا دیا ہوا مال میری راہ میں لگا دو، تم چاہو تو، اور تم چاہو تو میری دی ہوئی جان میری راہ میں کھپا دو، یہی ہے نا؟ چاہو تو، تم چاہو تو، اس کو کوئی ضرورت نہیں، تم کو اگر ضرورت ہے جاؤ اپنے راستے چلے جاؤ، تم اگر چاہو تو میرا دیا ہوا مال میری راہ میں خرچ کرو، اور تم چاہو تو میرا دیا ہوا مال میری راہ میں لگا دو، اور تم چاہو تو میری دی ہوئی جان میری راہ میں کھپا دو، تم چاہو تو، اس لیے کہ میں نے تو تمہاری جان اور تمہارا مال خرید لیا ہے، بہت قیمتی ہے۔ مومن بہت قیمتی ہے، اسی لیے جو صحیح معنوں میں مومن ہے کہیں بکتا نہیں ہے، جو صحیح معنوں میں مومن ہے، اور جو نام کا مسلمان ہے وہ ٹکے ٹکے میں بکتا ہے بازار میں، 10 روپے میں جھوٹی گواہی دے گا، تیار ہے 10 روپے میں مخبری کرے گا، الٹا سیدھا کسی کے خلاف جو ہے الزام لگائے گا، لیکن جو سچا مومن ہے وہ بہت قیمتی ہے، وہ کہیں بکتا ہی نہیں۔ مومن کی پہلی شان کہیں نہ بکنا ہے، اس لیے کہ وہ بک چکا ہے پہلے ہی، اور جس کا خریدار کوئی اللہ ہو، کسی کی طاقت ہے دوسرا خرید لے، جس کا خریدار اللہ ہو، بنانے والا ہو، کسی کی طاقت خرید لے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بازار مصر میں پہنچے تھے اور آپ کے خدا داد حسن کا تذکرہ ہوا تو پورا شہر امٹ پڑا تھا خریدنے کے لیے، اس میں شاہ بھی تھے اور بادشاہ کے وزراء بھی تھے، بڑے بڑے لوگ آ گئے خریدنے کے لیے۔ اسی میں بیچاری ایک ضعیفہ بھی پہنچ گئی، غریب عورت بھی پہنچ گئی۔ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کیسے تشریف لائی؟ کہاں سنا بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام جلوہ فرما ہے اور وہاں بڑے بڑے سب خریدار آئے ہیں، تو میں بھی آ گئی ہوں خریداروں، بڑے بڑے تھکے جا رہے ہیں یوسف کو خریدنے میں، تیری طاقت ہے کہ تو یوسف کو خریدے گی؟ کہا وہ میں جانتی ہوں میں کیا خرید سکوں گی، جہاں بادشاہوں کے بازو سست ہو رہے ہیں وہاں میں کیا خرید سکوں گی یوسف کو؟ کہا پھر کم از کم خریداروں میں نام تو آ جائے، کیا عقیدہ ہے؟ دیکھا جانتے نہیں خرید سکوں گی، میری کیا مجال ہے، میری جیسی ایک آبادی ہو نہیں خرید سکے گی یوسف کو، لیکن مجھے یہ شوق ہے کہ خریداروں میرا نام تو ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام جب بازار مصر میں ہوں اور تمام شاہ اور اس کے وزراء لگے ہوں خریداری پر، کسی کی مجال خریدے نہیں خرید سکا، تو آخر بڑے وزیر نے خریدا، اس کا نام عزیز تھا، نام بھی اس کا عزیز تھا، تو بڑی پیاری چیز خریدی اس کو، کہا کچھ بھی لگے گا میں یوسف کو خریدوں گا، خریدے عزیز، اور اپنی بیوی سے کہا جس کو امرات عزیز کہتے ہیں، جسے دنیا زلیخا کہتی ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں نام زلیخا آیا، باقی وہ امرات عزیز ہے، عزیز کی بیوی ہے، کہا اس کو بچے کی طرح سے پروان چڑھاؤ، ہماری اولاد نہیں ہے، بچے کی طرح سے پروان چڑھاؤ، اس کے پالنے پوچھنے کا کام، مجھے تو صرف اتنا ہی بتانا تھا اس وقت اتنا ہی، تو جہاں شاہ خریدار ہو اور وزیر عوام نہیں خرید سکتے تھے،
अब देखते हो जहाँ हुकूमत खड़ी होती है खरीदने के लिए, कोई जल्दी से ठहरता है। एमएलए बिक रहे हैं, एमपी बिक रहे हैं। कहा ये इस खरीद फरोख्त के बाजार में क्या हो रहा है? कहा यही होता है, ये हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, घोड़े खरीदे जा रहे हैं। ये तो जब शाह खरीदार हो और शहनशाह खरीदार हो, वज़रा खरीदार, किसी का मजाल नहीं खरीदता। यहाँ तो नशा की बात है, नशा खुद कुदरत खरीद रही है, अल्लाह खरीद, मैंने खरीद लिया, अब किसी की ताकत। इसीलिए मोमिन बिकता नहीं है। अगर ये वसा आपके अंदर है कि आप कहीं बिके नहीं है तो अपने आप को मुसलमान कहना। और अगर कहीं आपका सौदा हो गया अंधेरे उजाले में तो फिर आप अपनी इस्लाह कर लो और मरने से पहले ठीक हो जाओ। क्या इकबाल ने मजाक के लिए कह दिया था कि चुभी को या मुसलमान हम बदरसम? जब मैं कहता हूं कि मैं मोमिन हूं, मुसलमान हूं, तो कांपने लगता हूं। क्या मजाक में कहा, तमाशा के लिए, शेर व शायरी के लिए कहा है? हकीकत बयान किया उसने। पता नहीं, मैं खुद मेरे सब रोंगटे खड़े हो जाते जब इस रात से गुजरता हूं। तो आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपके लिए सब दान भाई तस्वीर है, आपको क्या मालूम? चले जाओ उसे अंधे की लकड़ी। वो कह रहा है चुमी को या मुसलमान हम बल्लरसम। जब मैं कभी कह देता हूं कि मैं मोमिन हूं, मुसलमान हूं, तो कांपने लगता हूं। इताना मुश्किलात ला इलाहा, इसलिए कि ला इलाहा की मुश्किलात मुझे मालूम है। जब एक बार वो खुदा का बंदा हो गया, कुदरत के हाथों बिक गया, अब कहीं बिकता नहीं है। मुसलमान वो है जो कहीं बिकता नहीं, पूरी दुनिया कोई उसको नहीं बिकेगा, खुदा की कसम, कोई कसम हरगिज़ नहीं खरीद सकते। मुसलमान ही है जिसको खरीदा नहीं जा सकता। किसी ने कोशिश किया था खरीदने की, यहाँ सबके लिए कोशिश चलती, कोशिश तो करते हैं सबको खरीदने की। ये खरीद फरोख्त का बाजार है दुनिया में, दुनिया एक बाजार अमल है, खरीद फरोख्त की जगह है। यहाँ सब बिकता है, यहाँ समीर बिकता है, ईमान बिकता है, दीन बिकता है, धर्म बिकता है, आदमी बिकता है, घोड़े गधे बिकते हैं, जानवर बिकते हैं, ये यहाँ हर चीज बिकती है। तो किसी को बहुत खरीदने का शौक था, ज्यादा पैसा था, तो सोचा किसी अल्लाह वाले को, किसी मोमिन को खरीदने चले। मैंने आपको तो खरीदना है, आप जो भी कीमत बताए ना हम आपको दे देते हैं, आप हमारे हो जाओ। अच्छा मुझे खरीदने की इरादा है आपका? हाँ, मेरी कीमत दोनों जहां अदा करना है। सिर्फ दुनिया नहीं, जितनी दुनिया की चीजें वो भी दे दो, आखिरत की जितनी वो भी तब मुझे खरीद पाओ। तो ये बोले भैया दुनिया की सब चीज ही मेरे पास नहीं है तो आखिरत की कहां से लाऊं? तब चले जाओ यहाँ से। ये मोमिन की शान। और फिर किसी अल्लाह वाले ने सुना, उसने कहा ठीक कहा उसने जो कहा, लेकिन फिर भी अपनी कीमत उसने कम बताई थी। सुनो आप सुनो साहब, उसने अपनी कीमत दोनों जहां बता दी। कहा कम बताई है उसने, ठीक किया उसने, लेकिन अभी भी उसने कम बताई। देखो उसका शेर सुनाओ, ये अल्लाह वाले क्या आप कुछ समझते हैं? कीमत खुद हर दो आलम गुफ्ताई नेक पाला कुट की अरजानी हो नौस। तुमने अपनी कीमत दोनों जहां बता दिया कि दोनों जहां की जितनी चीजें सब दो तब खरीद सकते हो। तो अभी भी तुमने अपनी कीमत बताई, इससे ज्यादा कर मोमिन, इससे ज्यादा कीमती है। इतना सस्ता आपने बना दिया अपने आप को। टके टके पर लोग बिक रहे हैं, खानदान बिक रहा है, जमातें बिक रही हैं, हुकूमतें बिक रही हैं। देखो पाकिस्तान का क्या हाल है, सत्यानाश कर करके बैठे हैं, खूब खा पी करके मस्त हो गए हैं। लगता है नहीं मरना है, नहीं कब्र में जाना है, नहीं हशर में जाना है, न मीज़ान अमल पे जाना है, न खुदा के सामने जाना है, बस यहीं रह जाना है खा पी कर। तुम क्या उम्रा करते हो, क्या हज करते हो, जाके उम्रा भी करते हैं ये हुक्मरान, क्या उम्रा कर रहे हो आप? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई इसराइल के हाथ में बिका है, कोई अमेरिका के हाथ में बिका है। ला हौला वला कुव्वता। तो अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिन को। खुदा करे ये शौक हर मुसलमान के दिल में बेदार हो जाए कि हम सफ़े मोमिनीन में आ जाएं और अल्लाह हमें भी खरीद ले, हमारी जानों को भी खरीद ले, हमारे मालों को भी खरीद ले। वो 70 अफराद मक्का की रात की तन्हाइयों में, जिसे बैत अक़बा सानिया कहते हैं, थोड़ा तारीख की तरफ ले जा रहा हूं आपको। जब हुजूर के दस्ते हक परस पर बैत कर रहे थे, 70 आदमी सब सोए पड़े थे। ये सब मदीने के थे और आका मदीने वाले थे। फरमाया अगर हिजरत न होती तो मैं मदीने में पैदा होता। हिजरत थी, हिजरत करके आना था। वो बैत कर रहे हैं 70 आदमी। ये दूसरी बैत है, इससे पहले एक हो चुकी थी। तब अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा ने अर्ज किया हुजूर आप जो अहद हमसे लेना चाहें ले लें, इसलिए कि हम आपके हाथों जो है बिक रहे हैं, हम अल्लाह के हो रहे हैं बंदे, आपके हाथों पर बिक रहे हैं हम, तो जो अहद हमसे लेना चाहें आप ले लें खुदा के बारे में। फरमाया हाँ, खुदा के बारे में मुझे यह अहद देना है कि अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ अन ताबुदू व अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ। सिर्फ एक खुदा की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। इतनी बात की। हुजूर आप अपने बारे में जो चाहे मुझसे अहद ले लें बैत के वक्त। फरमाया तुम जिस तरह से अपनी जान की हिफाजत करते हो और अपने माल की हिफाजत करते हो, अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करते हो, वैसी मेरी हिफाजत करना। उन्होंने कहा हुजूर मंजूर, मंजूर, ये भी मंजूर, ऐसे ही करेंगे। आप तक कोई पहुंच नहीं सकेगा, इससे पहले हमारे खून का आखिरी कतरा गिरेगा। ये शांति, पसीना गिरना नहीं, खतरा गिरेगा खून का। जैसे अपनी जान की हिफाजत करते हो, अपने माल को, वैसे मेरी हिफाजत करना। ठीक है। बाद में अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने कहा कि हुजूर अगर हम वही कर लें जो अहद कर रहे हैं, यानी अल्लाह की बंदगी करें, उसका शरीक न ठहराएं और आपकी भरपूर हिफाजत करें, आप पर आँच ना आने
ہمارے ہوتے ہوئے آپ تک نہیں پہنچ سکے گا. تو ہمارے لیے کیا ہے؟ اب اپنے لیے پوچھا اس بیعت میں پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ دیکھا یہ بیعت ہو رہی ہے. اس کو بیعت کہتے ہیں. بیعت کے معنی بکنا، عربی میں بے معنی بیچنا، شرا معنی خریدنا، اردو میں اس کو خرید و فروخت کہتے ہیں. وہ بہت ٹھیک ہندی میں لین دین اس کو کہتے ہیں. کہا حضور یہ تو پھر ہمارے لیے کیا ہے حضور؟ اگر ہم پورے اترے اپنی بیعت میں سچے نیت، فرمایا تمہارے لیے جنت ہے. دیکھا حضور کے ہاتھ بکنے کا مطلب یہ جنت پہ پہنچ جانا. یہ نہیں کہا کہ 1 لاکھ ثواب ہے، 2 لاکھ ثواب ہے، 10 لاکھ ثواب ہے، 1 کروڑ ثواب، جو ثواب آبادی میں لوگ بانٹتے رہتے ہیں. کبھی کبھی میتھمیٹیکل پرابلم پیدا ہو جاتا ہے، اتنا بانٹتے ہیں، فن ریاضی کے مسائل میں الجھاؤ پیدا کرتے ہیں. وہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہی نہیں ہے. حضور کے ہاتھ پر صحیح معنوں میں بکنے کا مطلب جنت پہنچ جانا. کہا تمہارے لیے جنت ہے. اب تاریخی جملہ ان کا سن لیجیے، عبداللہ ابن رواحہ کا، جو انہوں نے اس موقع پہ کہا تھا تاریخی جملہ، ربح البیع. ارے یہ بیعت تو پھر بڑی سود بند ہے. یہ بیعت جو ہے یہ بڑی نفع بخش ہے. جنت سیدھے جا رہے ہیں، سیدھے جنت میں جا رہے ہیں. ربح البیع لا نقیل ولا نستقیل. یہ خالہ کہتے ہیں بیعت کو توڑ دینا. بیعت کو کہا اس بیعت کو حضور ہم کبھی توڑیں گے نہیں، اور اس بیعت کو حضور ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ اسے توڑ دیجیے. ہم مرتے دم تک اسی بیعت قائم رہیں گے. خدا کرے آج بھی جو بیعت کر رہے ہیں لوگ سچی بیعت ان کی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب